أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر آیت نمبر 18۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اتقوا اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو کہ میں ایسا کچھ نہ کر بیٹھوں جس سے میں اپنے اللہ کو ناراض کروں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، کیونکہ پوری زمین کی مثال ایسی ہے، زمین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت کا ایک پتا لٹک رہا ہوتا ہے درخت کے ساتھ، تو اسی طرح پوری کائنات کے اندر یہ زمین ہے، اڑ رہی ہے، چل رہی ہے، خلا کے اندر تیر رہی ہے۔ پوری زمین کو بھی اللہ تعالیٰ گرا سکتے ہیں، ایک لحظہ میں ختم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اب سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عجیب وقت ہوتا ہے کہ اگر ذرا بھی کشش چاند، زمین، سورج ان کی ذرا سی تبدیل ہو تو پوری زمین پھٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور کائنات میں اس کے ذرے ایسے بکھریں گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، ختم۔ اس لیے اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور ہر وقت اپنے اللہ کی طاقتوں سے ڈرتے رہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے اللہ پر طاقت دکھا سکے، جرأت کر سکے۔ پھر رب کریم نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تمہارے ذمہ ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جو اس دنیا کے اعتبار سے گویا کل کی طرح ہے، اس میں تمہیں جو جو چیزیں ضرورت پڑیں گی اسی کو ہی روزانہ دیکھ کر رکھو۔ جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے کہ مجھے کل قیامت کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کتنے اعمال ہیں، بس ان کو ہی جمع کرتے رہو، یہ تمہارے ذمہ ایک کام ہے۔ شروع میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا لفظ ہے، اور پھر فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس کے بعد پھر ہے اتقوا اللہ۔ واتقوا اللہ یعنی کل کی چیزیں اگر تم نے تیار کرنی ہیں تو اس کا پھر یہی طریقہ ہے کہ جتنے اللہ نے احکام فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ یہی طریقہ ہے کہ کل کے لیے میں کتنے اعمال جمع کر لوں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن چڑھے کوئی قوم آئی، حفاۃ عورات مجتابی النمار او العباء عبائی متقلد السیوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، کہ دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی قوم آئی، پاؤں میں پہننے کو کچھ نہیں، بدن کو ڈھانپنے کو کچھ خاص کچھ نہیں، تلواریں کچھ لٹکائی ہوئی، اور مضر قبیلہ سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دوسروں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر
ان کے اثر، ان کے فاقہ کو دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ. قال، پھر راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر گئے، پھر باہر نکلے، پھر حضرت بلال کو حکم دیا. فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز کھڑی ہوئی، نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سورۃ النساء کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی، اور یہ سورہ الحشر کی یہ والی آیت بھی تلاوت فرمائی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے کچھ کر لو. غریب آئے ہیں، ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ غریب ہمارے سامنے بیٹھے رہے اور ہمارے پاس کچھ جمع ہوتا رہے اور ہم ان پر خرچہ نہ کریں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. لہذا صدقہ کریں. تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من صوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ. کوئی بندہ ایک دینار لے کر آ رہا ہے، کوئی ایک درہم، کوئی اپنے کپڑے، کوئی اپنی گندم کا ایک سا تقریباً 4 کلو کے قریب ہوتا ہے وہ لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنی کھجور کا ایک سا لے کر آ رہا ہے، کوئی چند ٹکڑے کھجور کے لے کر آ رہا ہے، جس کی جتنی گنجائش تھی. فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. پھر ایک انصار کے ایک مرد آئے، چند کھجوریں اچھی سی ہاتھ میں بھری ہوئی، وہ ہاتھ سے گر رہی تھی، بھر کر تشریف لائے. تو ثم تتابع الناس، جس کی جتنی گنجائش تھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور لوگ اکٹھے ہو گئے. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، 2 ڈھیر لگ گئے، ایک کھانے کا اور ایک کپڑوں کا. حتی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل وجہہ کأنہ مذہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگ گیا جیسا کہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے دوسروں کی مدد کر کے. اور فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو بندہ دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، یعنی دین کا حکم تو موجود ہے پھر اس کا اجرا کر دیتا ہے، یعنی صدقے کا حکم تو موجود تھا پھر اس کا اجرا کیا، تو فَلَهُ أَجْرُهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ. اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ عمل کرتے گئے اسی کی وجہ سے، اس شروع کیے گئے کام، اچھے کام کی وجہ سے اس سب کا ثواب ملتا رہے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، ان کے لوگوں کے اعمال سے کچھ کم نہیں ہوگا بلکہ اس کا عمل ویسے اللہ بڑھاتے رہیں گے. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جس نے اسلام میں کو برا طریقہ رائج کر دیا، کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، تو اس کا بوجھ بھی اس پر آئے گا، اور جن لوگوں نے بھی اس برے کام کو شروع کیا پھر ساروں کا بوجھ بھی ان پر آئے گا. ان لوگوں کو بھی اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ان کا بوجھ بھی کم تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس پر بھی بوجھ آئے گا. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کا حکم فرمایا، اور یہی آیت پڑی تھی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یعنی یہ اللہ کریم کی طرف سے ہمارے ذمہ لگ چکا ہے یومیہ بنیادوں پر کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کل کیا ضرورت آئے گی. اب صحیح بخاری میں ہے کہ کیا ضرورت آتی ہے جی جنت میں داخل ہونے کے لیے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ. اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسے کام بتائیں کہ میں وہ کروں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا، ما لہو، دیکھو بھئی کیا عمدہ شان ہے، کیا عمدہ شان ہے، یعنی کیسا اچھا عمل کر رہا ہے. اور پھر فرمایا، عرب ما لہو، یعنی اس کو یہی حاجت یہاں لے کر آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت عمدہ آدمی ہے، کیونکہ اللہ نے بھی تو یہی حکم فرمایا تھا نا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو جس کو یہ حاجت ہو
کہ مجھے جنت میں داخل ہونا ہے، کل کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی ایسی بات سے بڑے خوش ہو جاتے. دیکھو اللہ نے جو ڈیوٹی بندے کی لگائی ہے، جو بندے کی زمین پر ذمہ داری ہے، اسی کو پورا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی پکار کر، اللہ ہی کی عبادت کر، ایک ذرے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، یعنی شرک نہ کر. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، نماز کو پڑھ اور زکاتیں ادا کر، اور کسی کے ساتھ لڑ کر نہ رہے، رشتہ داریوں کو بنا کر رکھ. بس یہی کام کر، تجھے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہو جائے گا. یعنی اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، بتائے تو وہی کام جو بندہ روزانہ کرتا ہے، بس انہی کاموں کے اندر اخلاص کے ساتھ بندہ رہے. یہ اللہ کریم کی طرف سے ذمے لگے گئے ہیں ہمارے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تجھے کھونا ہے، کیا دیکھنا ہے. بس اپنے کل کی تیاری کو دیکھتا رہے کہ مجھے کیسے تیار ہونا ہے. حتیٰ کہ حدیث بخاری میں یوں بھی آیا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ عمرہ کرتا ہے، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے تک، اس کے درمیان جو بھی ہوتے ہیں سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور فرمایا والحج المبرور، اور کوئی حج کرتا ہے جس کے اندر، مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، تو اس کے اندر گناہ نہ تھے، تو لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. یعنی اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، بخاری شریف میں آئی، فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ابصر یعنی احدا قال ما احب انه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دینارا فوق ثلاث الا دینارا ارصده لدین. اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں احد پہاڑ آیا، احد پہاڑ کی طرف ایک نظر دوڑائی اور فرمایا کتنا بڑا پہاڑ ہے، مجھے یہ چاہت نہیں ہے کہ سارا کا سارا سونے کا میرے لیے تبدیل ہو جائے اور میرے پاس سونا بن کر رہے، اور اگر سارا سونا بن بھی جائے تو میں اس کے اندر 3 دن سے زائد کوئی چیز اپنے پاس رکھوں گا ہی نہیں، 1 دینار بھی نہیں رکھوں گا، سارا کا سارا میں اللہ کے راستے میں دوں. الا دینارا ارصدہ لدین، ہاں وہ کچھ دینار اپنے پاس رکھوں گا جس کو میں نے قرضہ کے لیے ادا کرنے ہیں. پھر فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون، یاد رکھنا زیادہ مال والے یہ ثواب آخرت سے قلیل ہو جاتے ہیں اپنی دنیا کے اندر پڑے رہنے کی وجہ سے. الا من قال بالمال هكذا وهكذا، ہاں وہ مالدار جو اپنے مال کو یوں اور یوں، یعنی دائیں بائیں ہاتھ کے بھر بھر کر اشارہ کیا، اپنے مال کو یوں لوٹا رہے ہیں، یوں لوٹا رہے ہیں. وقلیل ما هم، اور فرمائے لیکن ہیں تھوڑے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مکانک، یہیں کھڑے رہنا. وتقدم غیر بعید، اللہ کے نبی تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے. فسمعت صوتا فاردت ان آتیہ ثم ذکرت قوله مکانک حتی آتیک، میں نے سنا کہ کوئی آواز آ رہی ہے تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں. پھر مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی کہ یہیں ٹھہرے رہنا حتیٰ کہ میں تیرے پاس آؤں. تو جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ الذی سمعت، یا فرمایا الصوت الذی سمعت، وہ آواز یہ کیسی آ رہی تھی جو میں سن رہا تھا. آپ نے فرمایا هل سمعت، آواز تو نے سن لی؟ تو میں نے کہا جی میں نے سن لی ہے. فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فقال من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، تو کہ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے، یہ بتانے آئے کہ من مات من امتک لا یشرک باللہ، جو تیری امت میں سے ایسا بندہ مر گیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. قلت وان فعل کذا وکذا قال نعم، تو میں نے کہا جی اگر وہ ایسے ویسے کوئی کام بھی کیے ہوئے ہو، کہا جنت میں تو جائے گا ہی، یعنی بالآخر اس کا ٹھکانہ ہے تو جنت میں. البتہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی درمیان میں سزائیں بھگت کرنا جانا پڑے. اس لیے اللہ کریم نے یہ حکم لگا دیا ذمہ
کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، پہلے فرمائے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ فرمائے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور یہ ذمہ داری عائد کی کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہوں۔ وما علینا الا